ثاقب صاحب بتائیں سر، پہلے اگر اسی کا ذکر کر لیں کہ یہ سماعت جاری ہے، بہت اہم کیس ہے، واٹ از ہیپننگ سر؟ ہم پاکستان بھارت کی جنگ میں ہمیں یہ سارے یہ جو اپنے اندرونی محاذ ہیں ان کو ہم بھول ہی گئے. جی بالکل، یہ اندرونی یہ بہت بڑا محاذ ہے جس میں 5 جج، مطلب یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے کہ 5 جج انصاف کے متلاشی ہیں، اور انہوں نے آج اپنی ایک سٹیٹمنٹ بھی 2 صفحے کی سٹیٹمنٹ ایک درد بھری آواز میں وہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اور اس سٹیٹمنٹ سے مجھے تو تاثر ایسے ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہسٹری میں کبھی یاد کیا جائے گا ان معاملات کو تو ان کو یاد رکھا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ درست سمجھ جو ہے وہ کھڑے تھے. تو اس کا جو کرکس ہے وہ مجھے یعنی کہ ان کو بھی اتنی ناامیدی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب تاریخ میں ہی ہم جس طرف جا رہا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کن حالات میں، کن سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ ان کو یہ ٹرانسفرز ہوئے. وہ ہمیں بھی پتہ ہے 10 دنوں میں نومینیشنز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سپریم کورٹ جا چکی تھی، انہوں نے 10 دنوں میں سپریم کورٹ جانا تھا، اور اس دوران سب کچھ کیا گیا. 4 دنوں میں 2 ججز اور 1 جج جو ہے 2 دنوں میں ان کا ٹرانسفر کا سارا پروسیس کیا گیا. تو جو سوال اٹھایا جاتا ہے منیر ملک صاحب، بیرسٹر صلاح الدین، جو ٹیم ہے ان کی لیگل ٹیم ججز کی، وہ کہتے ہیں کہ کن حالات میں یہ کچھ ہوا اس کو بینچ میرا نہیں خیال سننے کے لیے تیار ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ کہیں اگر اس طرح آپ پنش کرنے کے لیے کسی کو آپ کریں گے تو اس تناظر کو بھی دیکھا جائے. اس کوسچن پہ بھی بینچ میرا نہیں خیال سننے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 200 میں صدر کا اختیار ہے، اس پہ بات کریں. آرٹیکل 194 میں جو اوتھ ہے، گفتگو نہ کریں بیچ میں. 6 ججز کے خط پہ تو باقاعدہ گرل کیا گیا ہے. اب میں حیران ہوں کہ 6 جج جو تھے انہوں نے تو وہ دکھڑا جو 1 سال وہ اپنے چیف جسٹس کو سناتے رہے اس کی مداوا نہیں ہوا تھا، وہ ریکارڈ میں لے آئے. اب وہ جو لائے تھے ان کا جرم بن چکا ہے. ایک طرف تو سپریم کورٹ نے پچھلے 1.5-2 سال میں اس معاملے کو چھیڑا ہی نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے ان کو پنش بھی بظاہر لگتا ہے کہ کیا جا رہا ہے. اور اب آج جب بات کرتے ہیں کہ یار اس کے جو بیک گراؤنڈ دیکھا جائے سارے تناظر میں کہ جو ٹرانسفر ہے کچھ ججز کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو ججز سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون جو جسٹس شاہد بلال ہے انہوں نے کہا کہ آج تک مجھے تو 13 سال ہو گئے کسی نے نہیں جو ہے وہ ہمت کی کہ اپروچ کرے یا مداخلت کرے. پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہ سارا پروسیس تو سیولین سائیڈ، مطلب سیکٹری داخلہ، وزیر داخلہ جو انصاف کے ہیں، اس کے علاوہ جو صدر ہیں، پرائم منسٹر ہیں یا چیف جسٹسز ہیں، سارا پروسیس تو ٹرانسفر کا انہوں نے کیا ہے. تو آپ یہ خفیہ جو ہے وہ اداروں کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں کہ ان کی کہیں انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ تو وہ ان سرکمسٹانسز کو سننے کے لیے تیار نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کا کیس اسی بیس وہ کرتا ہے. اب وہ آگے دیکھیں گے کہ وہ مطلب کیسے لے کر چلتے ہیں. صلاح الدین صاحب، آپ نے سنی ثاقب بشیر صاحب کی گفتگو. آپ تو کیس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کلوزلی فالو کریں، یو آر پارٹ آف دا ٹیم ان اے وے. سر، آپ ان سے اتفاق کریں گے کہ یہ اب جو ججز کا خط ہے اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نو بڈی از ایکسپیکٹنگ پرہیپس کہ کوئی اس میں جس کو کہتے ہیں نا جسٹس ہوگا؟ دیکھیں عارفہ، میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کا خط سامنے آیا تھا اور اس معاملے میں اس وقت سپریم کورٹ میں اور جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے اس وقت، اس معاملے میں جب سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس وقت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی عدلیہ تھی اس کی آزادی جو تھی وہ اسی وقت ختم ہو گئی. دیکھیں، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے یہ لکھا تھا، آئی مین ان رائٹنگ چیز لکھی، یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسے ہی اپنا فارملی چیز لکھی کہ بھائی ہمارے کیمراز سے، ہمارے بیڈ روم سے کیمراز نکلے ہیں، ٹھیک ہے، ان کیمراز میں سمز لگے ہوئے ہیں، ہم نے وہ اپنی ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کیے. آئی مین فزیکل پروف تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا یا کسی نے مجھ سے وہ کہا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، اور اسپیسیفکلی ججز کے نام پتا کے کہ ہمارے ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو کسی نے اغوا کیا، ان پہ زد و کوب کی، پھر ان کے ذریعے
پیغام بھجوایا کہ ان جج صاحبان سے کہو کہ بہیو کر جائیں. معاملہ سپریم کورٹ تک گیا, سو موٹو ہوا. اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, ان چاروں سے پوچھا گیا کہ آیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کا جواب یہ تھا کہ دس از این اوپن سیکرٹ دیٹ ایگزیکٹو اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز آر انٹرفیئرنگ ود دا جوڈیشری. یہ لاہور ہائی کورٹ کا اوپن جواب تھا, جس میں اور اس میٹنگ میں شاید جسٹس شاہد بلال صاحب بھی موجود تھے. جو پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے, انہوں نے لکھا کہ جب ہم حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں افغانستان سے فون آتے ہیں کہ آپ کو اڑا دیں گے, آپ کو اٹیک کریں گے. جو بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز تھے, انہوں نے یہ لکھا that we expect that the Supreme Court will do something to save this situation. اینڈ انہوں نے بڑا خوبصورت اس میں دو فقرے لکھے. ایک انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ کا کوئی کوٹ دیا کہ in the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. اور اس کے بعد ایک وہ جو مشہور شعر ہے کہ ہم آہ بھی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تو پوری بات انہوں نے سامنے سپریم کورٹ کی رکھ دی. سپریم کورٹ نے اس سارے معاملے سے اپنی آنکھیں پھیر لی. اس کے بعد جب یہ ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ کو, سب کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز نالاں تھے. یہ کانٹیکسٹ میں یہ ٹرانسفرز ہوئے اور پھر ایک نئے ایکٹنگ چیف جسٹس کو بنایا گیا. ان جج صاحبان کو تمام کمیٹی سے نکال دیا گیا اور سارے کیسز ان سے چھین لیے گئے. روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ثاقب صاحب رپورٹنگ کرتے ہیں کہ آج یہ مقدمہ ان سے چھین لیا گیا, آج یہ مقدمہ ان سے چھین لیا گیا. تو جب سپریم کورٹ کی طرف سے ہسٹوریکلی جوڈیشل ججز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں ایک میسج پھر چلا جاتا ہے نہ صرف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مگر تمام ہائی کورٹس کے, ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ آپ نے صرف اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی تابع رہ کے ہی آپ جوڈیشل فنکشنز ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ آزادانہ طور پہ فیصلے کرنے کا خیال بھی نہ رکھیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے لانگ ٹرم میں بہت نقصان دہ ہوگی اور امید ہے کہ جج صاحبان کو اس کا خیال آئے اور خاص طور میں سپریم کورٹ میں اور آئینی بینچز میں.